السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے تبوک تک کے 30 سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، صلح نامہ حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس اہم کام کا آغاز فرمایا تھا؟ جواب، سلاطین کے نام تبلیغی خطوط روانہ فرمائے۔ سوال نمبر 2، سلاطین کے نام تبلیغی خطوط بھیجنے سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا مشورہ دیا گیا تھا؟ جواب، ان خطوط پر ثبت کرنے کے لیے مہر بنوانے کا، چنانچہ چاندی کی ایک مہر بنائی گئی تھی۔ سوال نمبر 3، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پر کیا لکھا تھا؟ جواب، اس پر اللہ محمد رسول لکھا تھا اور یہ چاندی کی ایک انگوٹھی تھی جسے مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کو کیسے شروع کرتے تھے؟ جواب، محمد رسول اللہ کی طرف سے فلاں کی طرف۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر کا اسم گرامی بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہرقل کیسری روم کے پاس لے گئے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک۔ سوال نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کسریٰ پرویز بادشاہ ایران کو کس نے پہنچایا تھا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 7، مقوقس عزیز مصر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر کون گئے تھے؟ جواب، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 8، حارث غسانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر کون گئے تھے؟ جواب، حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 9، عمان کے حاکم جعفر بن جلندہ اور عبد بن جلندہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک حضرت عمر بن العاص لے کر گئے تھے وہ کس نے تحریر کیا تھا؟ جواب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو جو نام ہائے مبارک بھیجے تھے ان کے جواب میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ نمبر 1، عمان کے حاکم جعفر بن جلندہ اور عبد بن جلندہ نے۔ نمبر 2، یمن کے حاکم بازان نے۔ نمبر 3، منذر بن ساوی بحران کے حاکم نے۔ نمبر 4، حبشہ کے حاکم جش نے۔ سوال نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرمائی تھی ان کی تعداد بتائیں۔ جواب، 27 اور بعض روایات کے مطابق 26۔ سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کس سفیر کو بھیجا تھا جو ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے تھے؟ جواب، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 13، محاصرہ طائف کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں تھیں۔ سوال نمبر 14، غزوہ تبوک پر روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا؟ جواب، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 15، طائف کے محاصرہ میں شامل ہونے والے وہ کون سے صحابی تھے جن کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی اور وہ آنکھ کا ڈیلا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھ جو راہ ہدیٰ میں ضائع ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں خدا سے دعا کروں تاکہ آنکھ تمہیں واپس مل جائے اور اگر چاہو تو اس کے عوض جنت میں دوسری اچھی آنکھ حاصل کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا، مجھے جنت والی آنکھ قبول ہے۔ جواب، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 16، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری غزوہ کے نام بتائیں۔
غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سوال نمبر 16 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری غزوہ کا نام بتائیں. جواب تبوک. سوال نمبر 17 غزوہ تبوک پر جاتے وقت راستے میں وہ کون سا مقام آیا تھا جہاں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنا منع فرما دیا تھا اور خود روئے مبارک پر چادر ڈال کر سواری کو تیز گاتے ہوئے جلدی وہاں سے گزر گئے. جواب الحجر، جسے مدائن صالح یا دیار سمود کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا تھا. سوال نمبر 18 تبوک سے دومت الجندل کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو 420 سواروں کے ساتھ روانہ کیا تھا؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سوال نمبر 19 غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی اوان کے مقام سے کس کو مزید درار گرانے اور جلانے کا حکم دے کر مدینے کی طرف بھیجا تھا؟ جواب حضرت مالک بن ارقم اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سوال نمبر 20 غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے طور پر کون سی چیز استعمال کی تھی؟ جواب ستو، جو پانی میں کھول کر نوش فرمایا کرتے تھے. سوال نمبر 21 غزوہ حنین میں جب بنو حوازن کی تیر اندازی سے مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ میدان چھوڑنے لگے تو کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے؟ جواب حضرت ابوبکر، عمر، عباس، فضل بن عباس، اسامہ بن زید، ایمن بن عبید، مغیرہ بن حارث اور تینوں اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. سوال نمبر 22 غزوہ حنین میں جب بنو حوازن کی شدید تیر اندازی کی تاب نہ لا کر مسلمان میدان جنگ سے ہٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو پکارے؟ جواب اپنے محترم چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سوال نمبر 23 سفر خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن اقوا سے ہدی خوانی سن کر ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ جواب اللہ تجھ پر رحم فرمائے. سوال نمبر 24 غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عورت نے کانے میں زہر دے دیا تھا جس کا علم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا؟ جواب زینب نے، یہودی زینب نے. سوال نمبر 25 غزوہ موتا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اسلامی لشکر کا کمانڈر مقرر کیا تھا؟ ان کے نام اسی ترتیب سے بتائے جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا. جواب نمبر 1 زید بن حارثہ، نمبر 2 جعفر بن ابی طالب، نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ. سوال نمبر 26 فتح خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے قریبی رشتہ دار تھے جو حبشہ سے واپس آ کر خیبر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 14 برس بعد ملے تھے اور انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فتح خیبر کی زیادہ خوشی یا ان کے آنے کی؟ جواب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 27 فتح مکہ کے دن شہر میں داخلہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹی پر پیچھے بیٹھنے والا کون سوار تھا؟ جواب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال نمبر 28 فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار شہر میں داخل ہو رہے تھے تو کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ جواب سورہ فتح. سوال نمبر 29 فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو کس چیز سے گرایا تھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کمان تھا، اس کی نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیت بھی تلاوت فرماتے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سوال نمبر 30 فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بلندی پر نصب ہونے والے بتوں کو کس طرح گرایا تھے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی دوش مبارک پر کھڑا کیا جنہوں نے ان بتوں کو توڑ کر گرا دیا. تو یہ تھے آج کے 30 سوال جواب. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.